السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں: مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو، تم اسے ذبح کر لو، نیز وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز ہر وہ چیز حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ ترجمہ آگے جاری ہے، یہیں تک پڑھتی ہوں میں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا ہے المیتۃ مردار، والدم خون، واللحم الخنزیر خنزیر کا گوشت مطلب سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور تم پر حرام کیا گیا ہے ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہے۔ تو ہم نے سورہ مائدہ کی اس سے پہلے آیت نمبر 1 اور 2 دیکھی ہے، اور یہ تیسری آیت ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ہم پر پچھلی آیت میں آیا تھا کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، اس آیت میں ہے کہ ہم پر کیا حرام ہے۔ تو بہت کم چیزیں ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو ہم پر حرام کی گئی ہیں۔ موسٹ آف دا تھنگز آر حلال، کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور یہاں پر چیزیں بھی حرام نہیں ہیں بلکہ طریقہ ہے جانور کے مرنے کا جو ہم پر حرام کیا گیا ہے، اور مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو۔ اس کے بعد آتا ہے وہ جانور جو گلا گھٹ کر، المنخنقہ جو گلا گھٹ کر، الموقوذۃ چوٹ کھا کر، المتردیہ بلندی سے گر کر، والنطیحہ سینگ لگ کر سینگ کی ضرب سے مرا ہو۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو حلال طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے میں ہمیں شیرک مطلب ہمیں آرٹری کو، مین آرٹری جو ہوتی ہے اسے کاٹنا ہوتا ہے تاکہ دل جب پمپ کرتا ہے خون تو سارا کے سارا بلڈ باہر نکل جائے۔ ان سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے، چاہے وہ گلا گھٹ کر مرے یا چوٹ کھا کر مرے یا بلندی سے گر کر مرے یا سینگ کی ضرب سے مرے، ان سب چیزوں میں ہوتا یہ ہے کہ خون اندر ہی اندر گھٹ جاتا ہے، جانور کی رگوں میں خون جو دوران کرتا ہے وہ وہیں کے وہیں ٹھہر جاتا ہے اور جم جاتا ہے، باہر نہیں آنے پاتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رگوں میں جو خون ہوتا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ گوشت کو جو خون لگا ہوتا ہے اندرونی طور پر، اوپر سے تو ہم دھو لیتے ہیں لیکن اندرونی طور پر جو گوشت کو خون لگا ہے وہ حلال ہوتا ہے، لیکن نسوں کا جو خون ہوتا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب جانور مرتا ہے تو اس کے اندر خون گھٹ کر اندر ہی رہ جاتا ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ اس طرح سے مرنے والے جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔ نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو، تم اسے ذبح کر لو۔ درندے نے مطلب کسی بھی جانور نے کسی دوسرے شکاری کا شکار کیا ہو اور وہ جانور ابھی زندہ ہو تو اسے ہم ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ نیز وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اب آستانے پر ذبح کیا جانے والا جانور مطلب کیا ہے؟ جو کسی درگاہ پر ذبح کیا جاتا ہو، کسی ایسی جگہ پر ذبح کیا جاتا ہو جو اس لیے فیمس ہے کہ وہاں جانے سے، فلاں جگہ جانے سے فلاں بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں انسانوں کی، یا فلاں جگہ جانے سے اگر آپ ذبح کرتے ہو جانور تو آپ کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یا اسی تعلق سے ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں، دور نبوی میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر ایک اونٹ قربان کرنا چاہتا ہے، اس نے ایسی منت مانگی تھی۔ تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہاں مشرکوں کی عیدوں میں سے کوئی عید، میلہ یا عرس تو نہیں لگتا تھا؟ تب لوگوں نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اپنی نظر پوری کرو، البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب ایسی کسی جگہ نظر مانی بھی ہو جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی، یا مشرکوں کا میلہ لگتا ہو، عرس لگتا ہو، ایسی جگہ پر جا کر ذبح کرنا اگر منت مانی بھی ہو تبھی بھی ناجائز ہے۔ وہ ہر چیز جو اللہ کو ناراض کرتی ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آستانوں وغیرہ پر جا کر ذبح کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے اور وہاں کا ذبح کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ آگے آتا ہے، نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ کچھ مقدس جگہیں ہوتی تھی جہاں تیر رکھے ہوتے تھے،
یا کچھ پوجا گھر ہوتے تھے جہاں پہ تیر رکھے ہوتے تھے، یا ہبل نامی ایک دیوتا تھا جس کے آرمز میں تیر رکھے ہوتے تھے، اور وہ تیر پہ ہاں یا نہ ہوتا تھا. کسی کو اگر کچھ کام ہوتا تھا تو وہ نیت کر کے تیر نکالتا تھا، اگر اس میں ہاں ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سمجھنا تھا کہ اس دیوتا نے اجازت دے دی اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں نہ نکلتا تو وہ سمجھتے کہ دیوتا نے اجازت نہیں دی. تو اسی کو تیر فال سے تیر نکالنا کہتے ہیں. بدقسمتی دیکھیے کہ آج بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے فال نکالتے ہیں نام رکھنے کے لیے. زیادہ تر تسمیہ خوانی جب ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام نکالنے بنا جب رکھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے فال نکالا ہے، اور نام کا انیشیل ورڈ ایس ہے، ٹی ہے، پی ہے، یو ہے، آر ہے، ایس ہے، تو انیشیل ورڈ ہم نے کھوجا ہے فال نکال کر. تو یہ سب اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں، یاد رکھیں. اسی کے تعلق سے ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، تو سراقہ بن جاشم نامی ایک شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا. تو وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے یہاں تک کہ وہ اتنے قریب آ گئے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ گر گیا. پھر وہ اٹھے، پھر ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، پھر ان کا گھوڑا گر گیا. پھر انہوں نے پاسے سے تیر نکالا اور ان کی نیت یہ تھی کہ میں ان کا تعاقب کروں یا نہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تیر میں یہ چیز آئی کہ جو مجھے ناپسند تھی، مطلب میں تعاقب نہ کروں، یہ اس تیر کا مطلب تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے پیچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ مٹی میں دھستا چلا گیا. تو اس طرح سے پہلے کے زمانے میں تیر سے فال نکالا کرتے تھے. پھر اس کے آگے آتا ہے لہٰذا ان سے پھر آتا ہے آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے، لہٰذا ان سے مت ڈرو. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سورہ مائدہ جو ہے وہ چھٹی ہجری کے آخر اور 7ویں ہجری کے اول میں نازل ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی جب اسلام ایک اسٹیٹ بن چکی اور الحمدللہ اسلام کو کافی تقویت مل چکی تھی. دامے درہم سکنے پیسوں سے اور طاقت سے دونوں طریقے سے اسلام بہت مضبوط ہو چکا تھا، اور سورہ نساء سورہ بقرہ نازل ہو چکی تھی. اس اعتبار سے اسلام میں تمام کے تمام قوانین، جیسے عورتوں کو لے کے قوانین ہیں، زنا کو لے کے قوانین ہیں، وراثت کو لے کے قوانین ہیں، پھر یہاں پر کھانے کی ذکر ہو گیا. تو اتنی ساری چیزیں آ گئی تھی کہ اب جو ہے وہ ان کو ہلانا اپنی جگہ سے بہت مشکل ہو گیا تھا. تو کافر جو ہے پوری طرح مایوس ہو گئے تھے کہ اب ہم ان لوگوں کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکتے ہیں. اسی بات کا ذکر یہاں پہ آیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو. بے شک بڑی خوبصورت ہے. دیکھیے آیت کا یہ جو بچی ہوئی آیت ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت جامع ہے، بہت میننگ فل ہے. آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلامی دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے. تو یہ وہ آیت کا جملہ ہے جو بہت جامع مطلب رکھتا ہے. اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک یہودی راہب نے جب عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت سورہ المائدہ کی 3 نمبر کی آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے دن کو عید کا دن بنا لیتے. اور جب عمر رضی اللہ نے دریافت کیا صحابہ کرام سے تو پتہ چلا کہ یہ آیت جمعے کے دن 10 ہجری حجت الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی تھی. تو ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اسی بات سے. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، اور دین جو ہے وہ احکامات اور شریعت کو ملا کر ہوتا ہے. تو دین پورا کے پورا مکمل ہو چکا ہے، شریعت پوری کمپلیٹ آ چکی ہے، احکامات نازل ہو چکے ہیں. اب اس میں رد و بدل کی کوئی جگہ اور کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے نئے نئے طریقے بہت ایجاد کر لیے. تو میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں کہ ماچس کی ایک ڈبیا لے لیجیے آپ، اس میں آپ میچ باکس کے اندر تیلی ڈالتے رہیے، وہ پوری فل بھری ہوئی آلریڈی، اب آپ اس میں اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تیلیاں، تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ پھٹ جائے گی،
یا پھر وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گی، اس میں جگہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پوری کی پوری تیلیاں گر جائے گی۔ اسی طرح سے دین مکمل ہے، دین میں جب آپ نئی چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں تو دین ناقص ہونے لگتا ہے، پھر چاہے آپ نئی چیزیں ایڈ کریں یا دین میں سے کسی چیز کو کم کر دیں، دونوں ہی صورتوں میں ہمارا دین، ہمارا ایمان ناقص ہونے لگتا ہے۔ تو آج کل جو کامن سی چیز ہے لیکن بہت ٹرینڈنگ ہے کہ ہم لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، تو میں پوچھتی ہوں کہ وظیفے آئے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور کچھ چیزوں میں تعداد گنتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا، پرٹیکولر نام کا ورد کرنا، پرٹیکولر ٹائم پہ کرنا، پرٹیکولر مرتبہ کرنا، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ اگر یہ سب کچھ کر کے ہی انسان چیزیں حاصل کرتا تو آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات اور سریات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کونے میں بیٹھ جاتے، صحرا میں یا غار میں چلے جاتے، وہاں پر یا ودودو یا سلامو یا حیو یا قیوم، احد الصمد الذی وغیرہ کا ورد کرتے اور ان کا کام بن جاتا، انہیں لڑائی جھگڑے کرنے کی، قتال کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی تھی؟ تو یہ ساری چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے، خدارہ ان سب کو چھوڑ دیجئے، یہ سب بدعت کا حصہ ہے۔ دین میں نئی چیز کا شمولیت کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا منع نہیں ہے، بے شک ہم اسے ورد کر سکتے ہیں، ہم اسے کتنے بھی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی گنتی کرنا، ان کو پرٹیکولر اوقات میں پڑھنا، پرٹیکولر ٹائمز پڑھنا، اس چیز کا کہیں ہمیں ثبوت اور دلیل نہیں ملتا۔ تو یہی میں کہتی ہوں کہ اس طرح سے ہمیں گن کر اللہ کے ناموں کا ورد نہیں کرنا چاہیے، انہیں وظیفوں کی شکل دینا نہیں چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے کا راستہ ہوتی ہے۔ اسی سے تعلق سے ایک واقعہ یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ اول بنے تھے تو ان کے دور میں کچھ قبائل نے کہا کہ ہم نماز اور روزے تک تو ٹھیک ہے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو خلیفہ اول نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ یا خلیفہ اول آپ کیوں جہاد کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہی اب ہم جہاد کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو خلیفہ اول نے یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پہلے تو اتنے بہادر تھے جہالت کے دور میں، اور اب تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، دین کامل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو گئی، اس میں کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، جو بھی اس میں تھوڑی سی کمی یا زیادتی کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، پھر چاہے وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، معمولی جو لوگ پہلے زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے، تو میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ تو آج سوچے کہ اگر وہ آج ہوتے تو جہاد شاید دوسروں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہی جہاد کرنا پڑتا، کیونکہ دین میں اتنی چیزیں ملاوٹ کر دی گئی ہیں، اتنی چیزیں نئی ایجاد کر دی گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، جو ایک عام انسان ہے اسے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ آیا یہ دین کا حصہ ہے بھی یا نہیں۔ یاد رکھیے دین کمپلیٹ ہے۔ اور دوسرا اسپیکٹ میں دین کا بتاتے چلوں کہ ہمارا جو دین ہے، اسلام از اے دین، اسلام از ناٹ جسٹ میرلی اے ریلیجن، اسلام از ناٹ میرلی اے ریلیجن۔ تو ریلیجن ہوتا تو نماز روزے سے ہی کامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک دین ہے، اس میں پورا سوشیو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہمارا رائج کیا ہوا ہے، اس میں اب کسی بھی کمیونزم کی، جمہوریت کی، اشتراکیت کی، سوشلزم کی، سیکولرزم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ ویسٹ سے آئی ہوئی ہے۔ اسلام اتنا کمپلیٹ دین ہے کہ اس کے بعد ابھی کسی اور چیز کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی ہے۔ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے تو ہماری دین اور دنیا دونوں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ پھر آگے آتا ہے، پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے بشرطیہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہی بات آئی ہے کہ اگر بہت مرنے جیسی حالت آ جاتی ہے کسی کی کہ کوئی بالکل مرنے ہی جا رہا ہو اور 2-3 لقمے اس کے منہ میں ڈالنے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں ہم اس طرح کا مرا ہوا گوشت یا جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز 2-3 لقمے ڈالنے پر وہ جان بچ سکتی ہے اس انسان کی، تو ایسی حالت میں وہ چیز کھانا جائز ہے، لیکن صرف تھوڑی سی کوانٹٹی میں، اس کوانٹٹی میں بھی نہیں کہ بہت زیادہ ہو، یا ایسے بھی نہیں کہ اس کی عادت پڑ جائے۔ اور یہیں پر ہماری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ختم ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔